پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے پروگرام کی ابتدا میں بات ہو رہی تھی آج کے دن کی مناسبت سے اور ماہ ربیع الثانی کے حوالے سے، اور مزید اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی۔ اس موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے۔ بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں اور ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ مختصر وقت میں کوشش کریں گے اس ماہ کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے، اور جیسے کچھ دیر پہلے ذکر خیر ہو رہا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے مفتی وسیم صادق بندگی صاحب۔ اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مفتی محمد طیب رضا جماعتی صاحب۔ ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، بڑی عام شخصیت ہیں اور علمی حوالے سے اور دیگر شعبوں میں آپ کی بڑی خدمات ہیں، اور کراچی تشریف لائیں اور ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، اور آج یہاں صبح کے وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں بڑا ان کا مشکور و ممنون ہے کہ صبح کے وقت انہوں نے ہمیں پروگرام میں موقع دیا۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ نے پروفیسر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان، جانی پہچانی شخصیت ہیں، الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی خوبصورت گفتگو سنتے ہیں، مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب تشریف فرمائے، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی۔ آپ سے بھی آج اس معاملے اور موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ معاملات پر گفتگو ہو سکے۔ پروفیسر صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے ذکر خیر ہو رہا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور یہ ماہ ربیع الثانی ان سے منسوب ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ذرا اس مناسبت سے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی شخصیت کے حوالے سے اور جو آپ کی علمی خدمات ہے، اور نہ جانے ایسی کتنی باتیں ہیں جس سے لوگ ابھی تک آگاہ اور واقف نہیں ہیں، اس کو تھوڑا سا اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہترین موقع ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع مرحمت فرمایا اتنے اہم موضوع پر جی اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے۔ میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے جو پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں جی وہ اس طور پر اہم ہے کہ ایک تو پیری مریدی کا جو تصور اس وقت پایا جاتا ہے، جی اور جب کہا جاتا ہے کہ فلاں پیر صاحب، جی تو جو شخصیت ابھر کر ذہنوں میں آتی ہے جی بدقسمتی کے ساتھ، تو وہ خاکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے کچھ گلے میں من کے شن کے ڈالے ہوئے ہوں، بالکل ایسا ہی بجا فرمایا آپ نے۔ اور کوئی پرانا سا اس نے چیتڑوں والا لباس پہنا ہوا ہو، اور اس طرح کا کچھ ایسا معاملہ۔ ہی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ سند الاولیاء ہیں، جی اور جن کے قدم کی مہر کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سبحان اللہ، سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت تو ان کی شخصیت کو دیکھ لیا جائے تو پورا ایک تصور شیخ کا، صوفی کا اور پیر کا بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی حجرے میں بیٹھے ہوئے کوئی شخص ہوں، جی کسی گدڑی پر بیٹھے ہوئے من کے پہنے ہوئے اور اس طرح کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں جو خود اپنا تعارف کرواتے ہیں اور اپنے مراتب کی بلندی کا سبب بیان کرتے سبحان ہیں اللہ۔ کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو شرف عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، منصب عطا فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ جی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، فرماتے ہیں میں علم دین پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اور اسی کے سبب اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرما سبحان دیا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان تھا، تو علمیت ان کی پہچان ہے۔ جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فجر کے بعد سے بیٹھتے اور مختلف فنون پڑھانا شروع فرماتے ہیں۔ جی یہ آپ سنتے ہیں کہ درس نظامی جی ایک سیلیبس ہے، تو مختلف فنون اس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فجر کے بعد سے لے کر ظہر کے وقت تک 13 اسباق مختلف فنون کے پڑھایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ان کی پہچان، یہ ہے ان کی شخصیت۔ یعنی آج یہ جو مطلب کہ معذرت کے ساتھ یہ لفظ میرے ثقیل ہو سکتے ہیں، لیکن نشاندہی کرنا ضروری ہے اور اس کو وضاحت اس کی ضروری ہے
کہ جس کو کوئی کام نہ ملے وہ پیر بن جائے. بہت خوب، ایسا ہی ہے، ٹھیک بالکل ہے. آپ نے صحیح. شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انویسٹمنٹ اس پر کوئی نہیں ہے اور جناب ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بہت خوب. اور کہتے ہیں کہ شیخ کے کامل ہونے کے لیے آج کل مریدوں کا جاہل ہونا ضروری ہے. بہت خوب، بالکل ایسا ہی. تو یہ ایک صورتحال میں ہمیں جو کیا وجہ ہے، میں کل بھی اپنے شاگردوں سے یہاں پر کراچی میں جی حاضر ہوا تو سارے شاگرد اکٹھے ہو گئے. یہاں پر ماشاءاللہ بہت ایک وسیع سلسلہ ہے شاگردوں کا. ماشاء تو اکٹھے ہو گئے تو میں ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا جی کہ اگر کوئی شخص پیروں کو نہیں مانتا تھا نا جی تو وہ کسی پیر صاحب کے پاس چلا جاتا، کسی اللہ والے کے پاس چلا جاتا تھا جی. تو وہ ماننا شروع ہو جاتا تھا. بالکل. اس کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کے قریب بیٹھ کر وہ ماننے والوں میں سے ہو جاتا. جی آج اگر کوئی شخص پڑھا لکھا باشعور پیروں کو ماننے والا ہو جی اور موجود پیروں میں سے بعض، جی کلی طور پر تو نہیں کہہ سکتے لیکن بعض کیونکہ وہ اکثریت پر مشتمل ہے، جی بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. تو وہ ان کے پاس اگر بیٹھ جائے تو وہ پیروں کا منکر ہو کر اٹھے، منکر ہو کر اٹھے گا. وہ کہے گا کہ یار یہ کیا 100% درست سلسلہ ہے. کہا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت جو ہے، اور میں اس پر علامہ ابن جوزی کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ تصوف، صوفیزم اور طریقت اور معرفت کی جو راہیں ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے دکھائی ہیں جی وہ ایسی ہیں کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پیروں کے، میں نے چونکہ جملہ استعمال کر لیا نا کہ جو نہیں مانتے تھے وہ کسی پیر کے پاس آ جاتے تو ماننے والے ہو جاتے. علامہ ابن جوزی ایک اتنا بڑا نام ہے کہ یہ نام جب آ جائے تو بڑے بڑے علماء کی گردنیں جھک جاتی ہیں. جی یہ سخت خلاف تھے جناب پیروں کے، اور کہتے تھے کہ یہ تو جاہل ٹولہ ہے. جی جب یہ بات میں نے یہ میری نظروں سے گزری نا جی تو اس بات پر بھی تھوڑا سا اطمینان کہہ لیں جی کہ یہ معاملہ جاہل پیروں کا بھی پرانا ہی ہے. جی یعنی یہ ان کوئی کا نئی جو بات ایک تصور بنا کہ یہ جاہل پیر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اس وقت بھی پائے جاتے ہوں گے. تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے وہ انہوں نے ایک پورا خاکہ یہی تیار کر لیا کہ سارے کے سارے پیر جو ہیں وہ جاہل ہی ہوتے ہیں. جی تو یہ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید وہ پڑھتے تھے علامہ ابن جوزی کے پاس. جی تو اکثر ذکر چلتا وہ اپنے پیر کی بات کرتے تو علامہ ابن جوزی چونکہ پیروں کے خلاف تھے تو وہ ایسی گفتگو کرتے جو ان کے مرید کو اچھی نہیں لگتی تھی. ان کا جی آپ نے پیر دیکھے ہوں گے، کبھی میرے پیر صاحب کے پاس بھی چلیں نا آپ، تو ٹائم کسی وقت آپ دیں اور چلیں. تو وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے وہاں پر ٹائم ضائع کرنے سے اور کیا ملے گا وہاں پر. خیر ایک بار ایسا ہوا کہ بضد ہو کر وہ شاگرد اپنے استاد علامہ ابن جوزی کو لے گئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محفل میں، ان کے درس حدیث کی جو محفل تھی اس میں. جی وہ جیسے پہنچے وہاں پر تو ہوتا یہ تھا کہ معمول یہ تھا کہ حضور غوث پاک کی محفل میں قاری صاحب، حافظ صاحب جو ہیں وہ تلاوت فرماتے ہیں ایک دو آیتوں کی، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک آپ پھر اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے. تو یہ ان کی محافل، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ پہلے صوفیاء کرام کی محافل درس قرآن اور درس حدیث پر مشتمل ہوا کرتی تھی. بہت خوب. اچھا یہ بڑا صاف میسج ہے. یہ ابھی جیسے پروفیسر صاحب نے بڑے واشکاف الفاظ میں اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے اور اس کو بیان کیا ہے کہ یہ فرق ہے، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ ماضی میں بھی یہ سلسلہ چلتا آیا ہے لیکن آج جو اس کی شکل جو تبدیل ہو گئی ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بیسکس ہیں اس کی، یہ پہلے سمجھ لی جائیں، یہ ضروری ہے. جی یہ بڑا بنیادی بات ہے. میں اپنی گفتگو جو علامہ ابن جوزی کے حوالے سے چونکہ کر رہا تھا لیکن آپ نے چونکہ یہاں پر ایک جملہ ایسا بہت اہم تھا جس پر آپ نے توجہ دلائی ہے، میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں کہ شیخ ہونا، پیر ہونا، صوفی ہونا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو. بالکل. جو شریعت مطہرہ کا پابند نہیں وہ ہرگز مرشد نہیں ہو سکتا ہے. مرشد کا مطلب تو نا راہ دکھانے والا. وہ کون سی راہ دکھانی ہے؟ وہ اللہ کی راہ دکھانی ہے، وہ رسول اللہ کی راہ دکھانی ہے. تو یہ بیس ہے.
یعنی آج کل چونکہ ایک راستہ یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جب بات کوئی شریعت کی آئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو آپ جناب ان سے بات کریں، ہم تو طریقت والے ہیں اور معرفت والے ہیں تو ہم سے اس طرح کی بات کریں. تو یاد رکھیں کہ یہ سراسر گمراہی ہے جو پھیلائی جاتی ہے. کوئی طریقت ایسی نہیں ہے اور کوئی معرفت ایسی نہیں ہے جو شریعت سے ہٹ کر ہو. اگر ایسی ہوتی تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ضرور اس کو ڈیفائن فرما دیتے نا کہ یہ شریعت والے ہیں اور یہ معرفت والے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. بہرحال میں یہ پھر واپس ادھر آتا ہوں کہ علامہ ابن جوزی اور ان کے درس قرآن کی ان کے جو محفل ہوتی تھی اس میں آ گئے. تو اب وہ بیٹھے اس انداز سے ہیں کہ دیکھوں کہ اب یہ کون سی ایسی بات کرے گا جس پر جو ہے وہ ہنسا جائے، جس پر تمسخر کیا جائے اور میں ان کے مرید کو جو ہے بتاؤں کہ یہ ہے تیرے پیر کی حقیقت. بالکل ٹھیک ہے. تو خیر وہ 2 آیتیں پڑھی گئیں اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی تفاسیر بیان کرنا شروع کی. پہلی تفسیر جب بیان کی تو وہ مرید جو ان کا بیٹھا ہوا تھا اور شاگرد تھا علامہ ابن جوزی کا، کہا استاد جی آپ کو یہ تفسیر معلوم تھی؟ تو کہا ہاں مجھے معلوم تھی. پھر دوسری بیان کی، پھر پوچھا آپ کو یہ معلوم تھی؟ کہا جی مجھے یہ بھی معلوم تھی. ایک کے بعد ایک بیان کرتے رہے. 12 تفاسیر ان آیات کی بیان کر لی تو ہر ایک پر جو ہے نا وہ استاد صاحب کہتے رہے، علامہ ابن جوزی کہتے رہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے. اس کے بعد جب انہوں نے اور تفسیر بیان کرنا شروع کی، 13ویں تفسیر بیان کی، تو پھر مرید نے پوچھا، انہوں نے کہا تم اب چپ ہو جاؤ اور مجھے سننے دو. ایک کے بعد ایک حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 تفاسیر بیان، 40 تفاسیر جو ہے انہوں نے بیان فرمائی. اور علامہ ابن جوزی وہ دنگ تھے، حیران تھے کہ میں تو اس جو ہے وہ ان کی حقیقت سے بالکل ناآشنا تھا. جو تصور میں نے اولیاء کرام کا قائم کیا ہوا تھا وہ تو بالکل مختلف تھا. خیر 40 تفاسیر سننے کے بعد اور حضور غوث پاک نے جب 40 تفسیریں بیان فرما لی نا، پھر آپ نے فرمایا، اور یہ آپ کا انداز تھا، فرمایا لو بھائی قال کی بات ہو گئی، اب حال کی طرف آتے ہیں. اور یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اور ایک ضرب لگائی، اللہ اکبر. بس یہ ضرب لگنی تھی کہ علامہ ابن جوزی جیسی شخصیت جو ہے وہ، کتنے ہی لوگ ایسے تھے اور وہ بھی ان میں شامل تھے جنہوں نے اپنا کرتا جو ہے وہ پھاڑ دیا اور ایک جو ہے وہ جذب کی کیفیت میں آ گئے اور ان کی حالت جو ہے نا وہ غیر ہو گئی. تو یہ ہے ہمارا ماضی، یہ ہے ہمارے اسلاف جو کہ مکمل طور پر شریعت مطہرہ کے پابند بھی تھے، اس کو جاننے والے بھی تھے اور لوگوں کو اسی راستے کی طرف بلانے والے تھے. حضرت مجدد الفسانی، میں اس پر اس گفتگو کا آخری جملہ پیش کر لیتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مرید شریعت اپنے پیر کے عمل سے سیکھتا ہے. بالکل ایسا. مرید شریعت اپنے پیر کے عمل سے سیکھتا ہے. میں نے جو پہلے بات کی یہ اسی کا حصہ ہے کہ پہلے نہ ماننے والے اللہ والے کے پاس بیٹھتے تو ماننے والے ہو جاتے، آج جو ہے وہ ماننے والا پاس بیٹھے تو نہ ماننے والا ہو جائے. اسی طرح سے یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا نا وہ قائل ہوتا اور اس پر جو ہے وہ ماننے والوں میں سے ہو جاتا. مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی بات جو میں کر رہا تھا کہ پیر سے مرید شریعت سیکھتا. ہر آدمی کو یہ آسانی نہیں ہے. یہ مولانا زاہد اسلم صاحب جو ہیں وہ 8 سال تقریباً میرے پاس پڑھتے رہے، فارسی سے لے کر اور آخری اسباق تک ماشاءاللہ انہوں نے موقوف علیہ کے آخری اسباق تک میرے پاس انہوں نے پڑھا. لیکن ہر شخص کو تو یہ آسانی میسر نہیں ہے نا کہ وہ کسی مدرسے میں جائے، کسی استاد کے پاس جائے اور علم دین حاصل کرے. تو یہ خانقاہی نظام اس لیے مرتب کیا گیا تھا کہ ایسے لوگ جو اس طرح سے وقت نہیں دے سکتے وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر ان کو شریعت کا پتہ چل جائے. یہی بات حضرت مجدد پاک نے فرمائی کہ مرید شریعت اپنے پیر کے عمل سے سیکھتا ہے. آج صورتحال اس حوالے سے بھی مایوس کن ہے کہ پرسنٹیج مشاہدے کی بنا پر آپ کہہ لیں کہ میں الحمدللہ پورے پاکستان میں جانا ہوتا ہے مختلف مقامات پر، آستانوں پر،
تو 95% تو معاملہ ایسا ہی ہے کہ بالکل شریعت مطہرہ سے ناواقف اور اس پر عمل نہ کرنے والے احباب جو ہیں وہ یہ سلسلے چلا رہے ہیں، جڑ گئے ہیں. اور کیسے مطلب وہ جو آیا ہے، یعنی مجدد پاک نے فرمایا کہ مرید شریعت اپنے پیر کے عمل سے دیکھتا ہے، تو وہ عمل پایا جائے گا تو ویسا ہی تو وہ سیکھے گا نا. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ پہلو ہے اس حوالے سے. بہرحال حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں وہ، اب یہ تو ہم نے صرف ایک حوالے سے ابھی بات ہوئی ہے، جس پہلو پر نکلیں گے ان کو آپ بے مثال پائیں. بے شک ایسا ہی. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی. ابھی کچھ دیر پہلے جیسے پروفیسر صاحب نے نشاندہی کی ہے یہ شیخ طریقت. اب یہ ٹائٹل کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ کے بھی ماشاءاللہ تو بہت سارے ٹائٹلز آپ کو دیے جاتے ہیں. محی الدین جیسے وہ کہا جاتا ہے. ابھی اس کی اصطلاح بتا رہے تھے مفتی صاحب کچھ دیر پہلے جب ان سے گفتگو ہو رہی تھی. لیکن آج جیسے پروفیسر صاحب نے ایک بڑا حساس موضوع بڑے خوبصورت انداز میں چھیڑ دیا، لیکن یہ کہ ہمیں ذہن سازی کی ضرورت ہے، صحیح اور غلط کا تعین ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اپنی سمت کو درست کر سکیں. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ آج کل تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی شیخ طریقت اور نہ جانے کس کس طریقے کے سلسلے ہیں، جب ان سے اس کا مفہوم اور معنی پوچھا جاتا ہے تو شاید اس سے بھی وہ عاری ہوتے ہیں. لیکن یہ ذرا ہم بتا دیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے محی الدین آپ کو کہا گیا اور نہ جانے کتنے القابات سے آپ کو نوازا گیا کہ آپ کو اولیاء کا سردار کہا گیا اور نہ جانے ایسی کتنے اور دیگر القابات ہیں. تو میں ذرا چاہوں گا ذرا اور شخصیت کے دیگر پہلو ہیں، جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں تو صبح سے لے کے شام ہو جائے اور شاید یہ جو موضوع جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے، ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں. میں چاہوں گا اس گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اس کے بعد آج یہ کوئی پروگرام اس طرح کا نہیں ہے جس طرح میں پہلے گفتگو کرتا تھا. جی جی، بہت محتاط رہ کر گفتگو. ہاں، آج جو گفتگو ہے وہ سمجھیں کہ سبق سنانے والی گفتگو ہے. اور کیونکہ قبلہ استاد گرامی یہاں پر موجود ہیں اور ہم تو قدموں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن استاد گرامی کا حکم ہے. میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ آپ اکیلے ہی پروگرام کریں. استاد صاحب کا جب حکم آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ الامر فوق الادب. سبحان اللہ. اور یقینی طور پر قبلہ استاد گرامی کا ہی فیض ہے کہ الحمدللہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر جو پڑھا اور پھر مختلف مقامات پر آپ کے ساتھ اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ یہ پیغامات پہنچتے رہتے ہیں. تو میں یہاں پر تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں گا اور میں اپنے استاد گرامی یعنی کہ جو ہمارا سلسلہ ایک چلتا ہے میں آپ کو اعلیٰ حضرت تک لے جاؤں گا. کیونکہ میرے استاد محترم ہے اپنا پروفیسر ڈاکٹر مفتی طیب رضا صاحب، اور پھر آپ کے جو اساتذہ آتے ہیں جناب قبلہ مفتی عبدالکریم صاحب، مفتی ارشاد احمد صاحب، پھر مولانا منظور احمد فیضی صاحب، اور اسی طرح محدث اعظم پاکستان حضور اپنا سردار احمد خان ستار احمد صاحب، اور ان کے جو سلسلہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے ہیں ان سے آپ نے پڑھا. اور پھر ہماری جو یہ لڑی ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت تک جا کے پہنچے ہیں. اور جن امور پر استاد صاحب نے ابھی توجہ دلائی ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں. اور میں اسی پیری مریدی پر ہی بات کروں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن نے دو چیزیں، دو شرطیں بیان کی ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ پیر وہی ہوگا جس کا اپنا ایمان پختہ ہوگا، اپنا ایمان مضبوط ہوگا. اور دوسرے نمبر پر جو شرط قرآن نے بیان کیا نا، کہا کہ یتقون، وہ جو تقوی کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں. پرہیزگاری سادہ لفظوں میں اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا اور ہر اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا جو میرے آقا نے کی ہے، میرے آقا نے حکم دیا ہے، جو صحابہ کرام نے کیا ہے. تو یہ دو چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جن کا ہونا کسی بھی پیر کے اندر ضروری ہے. اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو ولی ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا اپنا ایمان بھی بگڑا ہوا ہے، ڈاماڈول ہے. اور تقوی اسی کے اندر ہوگا جس کو تقوی کے بارے میں معلومات ہوں گی، جس کے پاس علم ہوگا. اب جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، جو اپنا حال ہی نہیں پڑھ سکتا، اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتا، تو اپنے مریدوں کو کیا سدھارے گا. یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد کے صفحہ 530 پہ امام شافعی کے حوالے سے ایک بات لکھی. آپ نے فرمایا کہ متخذ اللہ ولیًا جاہلا، اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی بناتا ہی نہیں ہے. اور یہ رب کی مشیت ہے، رب کی مرضی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ولی بنانا ہے تو اس کے لیے مشکات کی ایک شرح ہے مرقات.
اس کی جیل دیکھ صفحہ نمبر 427 پہ لکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی غیر عالم کو اگر ولایت دیتا ہے تو اللہ اس کو بھی علم عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہوگا تو آگے شریعت کے معاملات لے کر چلے گا۔ تو اس سے یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جو پیری ہے، جو مریدی ہے، پیر کا اور ولی کا کام بنتا ہے کہ وہ محمد عربی کے فرامین کو پھیلائے گا، دین کو پھیلائے گا۔ اور یہیں پر ایک اور بات بھی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سید احمد کبیر رفاعی کے حوالے سے لکھا، اور آپ نے اسی فتاوی رضیہ کی 28ویں جلد کے صفحہ نمبر 396 پہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ احمد کبیر رفاعی کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جنہیں شیخ عبد القادر، جنہیں محی الدین کہا جاتا ہے، جنہیں دین کو زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے، جنہیں دین کو پھیلانے والا کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے علم کا یہ عالم ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایک علم کے سمندر ہیں، یعنی کہ بحر الشریعتی فی یمین ہی، کہ جو شریعت کا سمندر ہے وہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور جو دیگر احکامات ہیں وہ آپ کے بائیں ہاتھ میں ہیں۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھے گا کہ علم ہی آپ کو راستے دکھاتا ہے، علم ہی آپ کو محمد عربی کے راستے تک لے جاتا ہے، اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ولی بناتا ہے۔ اور استاد صاحب کا ایک جملہ ہے کہ ہر عالم ولی ہوتا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے استاد صاحب ایک جملہ فرماتے تھے کہ ہر عالم ولی ہوتا ہے اور ہر ولی عالم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، یہ جملہ بڑا اچھا ہے۔ مولانا نے سید احمد کبیر رفاعی کا ذکر کیا، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایسا تو ہوتا ہے کہ کسی شخص کا ایک دور ہوتا ہے، اس کے بعد والے اس کو ماننا شروع ہو جائیں۔ ہم اثر لوگوں کا ماننا یہ زیادہ ویلیبل ہے، کیا کہنے، اور زیادہ اہم۔ یہ سید احمد کی جو بات ارشاد فرما رہے ہیں یہ ان کے ہم اثر تھے، حضور غوث پاک کے ہم اثر ہیں، اور ہم اثر شخص جو ہے وہ ہم اثر لوگوں میں سے کوئی اس کا قائل ہو، یہ اور بڑی بات، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی بالکل وہی بات عرض کر رہے تھے۔ دیکھیں یہ سلسلہ ایک چلتا ہے، مین چیز تربیت، تہذیب، طریقت، اور ہم نے ان کو الگ الگ سمجھ رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی در پہ لے جاتی ہیں، وہ در ہے در مصطفیٰ۔ اور اگر جس کی تربیت شروع سے ہی اچھی کی جائے، اساتذہ کرام اچھے مل جائیں، اور اس کے علاوہ آپ کو شیوخ نظام اچھے مل جائیں، تو آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیزیں ہمارے جو استاد گرامی ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو الحمدللہ یہ خوشی ہے، ہماری خوش بختی ہے، یہ چیزیں، یہ سلسلہ میں نے کل رات کو ہی استاد صاحب سے ڈسکس کیا ہے، تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم تو تھا، میں نے کہا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر آپ جو ہے نا تھوڑا سا بتا دیں تاکہ میں یہ چیزیں اپنے پاس نوٹ کر لوں۔ تو یہ الحمدللہ خوش نصیب یہ ہے کہ جن اساتذہ کے بعد ہم نے بیٹھ کے پڑھا، قبلہ استاد گرامی کے پاس بیٹھتے تھے، اور الحمدللہ وہاں بیٹھ کر ہم نے ادب ہی سیکھا ہے، وہاں بیٹھ کر ہمیں یہ تصوف، طریقہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو جب آپ کے پاس ادب ہے، جب آپ کے پاس علم ہے، جب آپ کے اساتذہ کامل ہیں، جب آپ کے شیوخ کامل ہیں، تو آپ پھر دنیا کے کسی بھی میدان میں چلے جائیں، کسی بھی آپ جگہ پہ چلے جائیں، آپ ناکام نہیں ہوتے۔ تو بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر آپ کا جو خاندان ہے وہ بھی بڑا عالی شان ہے، اور آپ کے جو کارنامے ہیں وہ بھی بڑے عالی شان ہیں۔ آج ہم نے سمجھا کہ جو پیری مریدی جی وہی ہے کہ جس طرح استاد صاحب نے فرما دیا، پیر کا کام کیا ہے؟ پیر اور مرشد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کا پیکر ہوتا ہے، جو شریعت کو بچاتا ہے، جو شریعت کے پیغامات کو عام کرتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی جب اتنی شہرت آپ کو مل گئے تو بہت سارے لوگ آئے، اور بہت سارے فقہاء کرام اس وقت کے بڑے جدید فقہاء کرام تھے، تقریباً 100 کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ قلائد الجواہر کی 38 صفحہ پہ یہ بات بھی موجود ہے، جامع کرامۃ الاولیاء 120 پہ یہ بات موجود ہے کہ 100 لوگ آ گئے، انہوں نے آ کے بیٹھے تھے، وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ امتحان لینا چاہتے تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جب آ کر بیٹھے نا تو ان کا علم سلب کر لیا گیا اختصار کے ساتھ، باقی استاد سے مکمل کریں گے بات کو اور جہاں سے چاہیں گے۔ تو وہ جب بیٹھے نا ان کے تمام تر سوالات وہ سلب کر دیے گئے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پھر ممبر پہ تشریف لے گئے، واجاب الجمیع، آپ نے ان کے تمام سوالات کے جواب دے دیے جو ان کے دلوں کے اندر تھے، جو ابھی انہوں نے کہے نہیں تھے۔ جب آپ نے جوابات دے دیے تو وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کچھ اعتراضات تھے، کچھ بھی وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے آ کر جب اعتراضات کیے، آپ نے جواب دیے، تو انہوں نے اپنے خرقے پھاڑ دیے، انہوں نے آ کر یہ اس بات کو مانا فاعترفوا بفضلہ کہ انہوں نے آپ کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مان گئے کہ واقعی شیخ عبد القادر جیلانی اور ولی کامل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں سوال نہیں کیے جاتے وہ بغیر سنے جوابات عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ جی مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب یہ خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ اب پروگرام میں کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل جو پہلا سیگمنٹ ہے اس کا ختم ہوا چاہتا ہے، اور یہ گفتگو، یہ ذکر خیر ایسا ہے کہ دل کرتا ہے کہ یہ سنتے رہیں اور یہ بات چلتی رہے،
لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آگے چل کر اس اہم موضوع پر اور جو ہے وہ گفتگو کی جائے. میں بڑا شکر گزار ہوں پروفیسر مفتی محمد طیب رضا جماعتی صاحب کا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے, ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے. اور یقیناً بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو چاہتا تھا کہ ان سے جو ہے وہ کی جائیں, اور ان سے سیکھنے کا یہ موقع جو ہمیں ملا ہے, اللہ نے ہمیں عطا کیا, اس سے مزید فائدہ اٹھایا جائے. میں بڑا شکر گزار مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کا کہ وہ بھی تشریف لائے پروگرام میں اور شامل گفتگو رہے. یہاں پر وقت ہو رہا ہے جی ایک مختصر بریک کا, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.